اس وقت کو تھوڑا سا تصور ملائیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ علم کس طرح لوگوں نے حاصل کیا۔ عیون الحکایت ایک کتاب ہے، اس کے جو مصنف ہیں عبد الرحمن علی بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، 606 سن ہجری کے بزرگ ہیں، یعنی آج سے 800 سال پہلے کی کتاب۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ ابو الحسن فقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم علم دین حاصل کرنے کے لیے مصر گئے چند دوست مل کر، تو انہوں نے بہت زیادہ علماء کو تلاش کیا، پھر ایک بہت زبردست عالم ملے انہیں، ان کا نام تھا حسن بن سفیان، ان سے انہوں نے علم دین حاصل کرنے بیٹھے۔ تو وہاں پر دیکھا کہ ایک بہت رش ہوتا تھا لوگوں کا، لوگ بڑی دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے اور بڑی مشقتیں جھیل کر اپنے گھر بار چھوڑ کر کئی دن وہاں پڑے رہتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن حسن بن سفیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہم سے کہا کہ آپ لوگ اتنی دور دراز سے سفر کر کے آتے ہو، صعوبتیں برداشت کرتے ہو، تکالیف جھیلتے ہو، اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر یہاں پر آتے ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ نے حق ادا کر دیا؟ نہیں، آپ نے حق ادا نہیں کیا علم دین سیکھنے کا۔ کہتے ہیں میں تمہیں واقعہ سناتا ہوں۔ اب وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں، بڑا زبردست واقعہ۔ میں نے جب یہ پڑھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اس طرح بھی لوگوں نے علم دین حاصل کیا۔ تو کہتے ہیں کہ حسن بن سفیان کہتے ہیں کہ ہم چند دوست مل کر علم دین حاصل کرنے گئے، اور وہاں ہم نے دور دراز کا سفر کیا، اور مصر کے ایک بہت بڑے عالم ان کو ہم نے تلاش کیا، وہ علم حدیث ہمیں سکھاتے۔ تو ہم جو ہے چاہتے تھے کہ زیادہ ہمیں علم حدیث سکھائیں، لیکن وہ املا کم کراتے، تو ٹائم کافی لگ گیا۔ ہمارا جو اسباب تھے، جو ہمارا کھانے پینے کا سامان تھا، وہ سارا ختم ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ پہلے کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مدارس بھی جو ہے باقاعدہ بلڈنگ میں ہو، اور باقاعدہ جو ہے کھانے پینے کا انتظام بھی ہو، رہن سہن کا، کپڑے، سب کچھ آج کے مدارس میں سب کچھ ملتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے رغبت نہیں ہے۔ وہاں پہ خود لے کر جانا ہوتا تھا اور رہائش بھی اپنی کرنی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں ہم ایک مسجد میں رہتے تھے، علم دین سیکھتے تھے، کھانا ختم ہو گیا، اب کیا کریں؟ ہمارے پاس جو کپڑے اضافی تھے اور جو چادریں تھیں ہمارے استعمال کی، وہ ہم نے بیچ دیں، اور کچھ پیسے حاصل ہوئے تاکہ کھانا خرید لیں، اب وہ بھی ختم ہو گیا، اب کیا کریں؟ کہتے ہیں کہ پھر ہماری نوبت یہ آ گئی کہ فاقوں کی نوبت آ گئی۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن گزر گئے، کچھ بھی نہیں کھایا، اور اسی طرح علم دین سیکھتے رہے۔ اب چوتھا دن آیا تو ہماری حالت ایسی ہو گئی کہ اب مسجد میں پڑے رہے، اٹھا بھی نہیں جاتا۔ 4 دن سے کوئی بھوکا ہو تو کیا حالت ہو؟ کہتے ہیں کیا، لیکن اب ایسی حالت تھی کہ ہم نے مشورہ کیا کہ بھائی اب ہم پر جائز ہے کہ ہم لوگوں سے سوال کر سکتے ہیں۔ 4 دن کا بھوکا آدمی، اس کے پاس کچھ نہ ہو تو اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ سوال کر سکتا ہے۔ لیکن یہ سارے دوست ایسے خوددار کہتے ہیں کہ سوال کون کرے گا ہم سے، تو ہماری تو ہمت نہیں ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں کہ ہم بھوکے، ہمیں کھانا دو۔ اب قرآن دازی ہوئی، کہتے ہیں قرآن دازی ہوئی کہ بھائی جس کا نام کا قرآن نکلے گا وہ سوال کرے گا، سب کے لیے کھانا مانگے گا۔ تو کہتے ہیں قرآن دازی میں میرا نام نکل آیا، حسن بن سفیان۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان، اب میں کیا کروں؟ 4 دن کے بھوکے ہیں لیکن ہاتھ پھیلانے کی ان کی ہمت نہیں ہو رہی۔ کہتے ہیں کہ اب میں نے سوچا کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے سوال کروں۔ کہتے ہیں کونا پکڑا مسجد کا اور طویل نماز پڑھی، پھر دعا کی، یا اللہ تو ہمارے حال سے واقف ہے، تیرے دین کو سیکھنے کے لیے ہم نکلے تھے گھر سے، آج یہ حال ہے کہ 4 دن سے بھوکے ہیں، کچھ نہیں کھایا اور اب اٹھنے کی ہمت نہیں ہے۔ اب یہ دعا کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ اتنے میں دعا کے دوران ہی ایک شخص مسجد میں آیا، اس نے کہا کہ حسن بن سفیان کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہوں، کیا کام ہے؟ کہتے ہیں کہ حاکم وقت نے بھیجا ہے، اس شہر کے حاکم نے بھیجا ہے، اور یہ کچھ کھانا ہے اور آپ لوگوں کے لیے، اچھا کتنے لوگ ہیں وہ بھی اس کو پتہ ہے اور نام بھی لے کے بتایا۔ کہتے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے، سب کے لیے 100 دینار ہیں، اشرفیاں، سونے کی اشرفیاں، تو یہ 100 دینار اور یہ کھانا، اور حاکم وقت جو ہے کل وہ خود آ کے آپ سے ملے گا۔ کہتے ہیں بھائی یہ واقعہ
کیوں حاکم وقت کو کیسے پتہ چلا؟ ہم نے تو ابھی کسی کو بتایا نہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے اپنے حاکم وقت کے ساتھ تھا، میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ اچانک انہوں نے کہا کہ بھائی میں تخلیہ چاہتا ہوں، سب گھر چلے جاؤ۔ سب گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان کا خادم آیا، اس نے کہا کہ فوراً حاکم وقت نے بلایا، جلدی سے آ جاؤ۔ کہتے بڑا پریشان ہوا، ابھی تو آیا ہوں۔ فوراً میں وہاں پہنچا تو حاکم شہر نے کہا کہ یہ میں پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہوا تھا، بولا بہت تکلیف ہے میرے۔ وہ پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہتا ہے کہ میں ذرا سا جو ہے میری آنکھ لگی اور میں نے تم لوگوں کو بھیج کر میں سویا تو دیکھا کہ ایک گھوڑا سوار جو ہے وہ ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا ہے، اور ایسے آ رہا ہے جیسے کوئی زمین میں دوڑتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، اور اس نے آ کر نیزہ جو ہے میرے پیٹ پہ چبھو دیا، اور کہا کہ تم شہر کے حاکم ہو اور تمہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ تمہارے شہر میں ایسے 4-5 طالب علم ہیں جو 4 دن سے بھوکے ہیں اور ان کو کھانا دینے والا کوئی نہیں ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اس شہر کے حاکم بن گئے ہو اور اپنی رعایا کا خیال نہیں رکھتے؟ جاؤ جلدی اٹھو اور ان کو کھانا پہنچاؤ، ان کو پیسے دو۔ اب انہوں نے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا، فوراً جلدی کرو، وہ بہت بھوکے ہیں۔ اب حاکم شہر نے فوراً جلدی بلایا ان کو اور کہتا ہے کہ جلدی جاؤ بس، اور فوراً یہ کھانا پہنچاؤ، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں جیسے ہی تکلیف سے نکلوں گا تو میں فوراً ان کے پاس جاؤں گا، میں ان سے معذرت کروں گا، میری طرف سے ابھی معافی کی میں طلبگار ہوں، میں ان سے کہنا بہت شرمندہ ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، اور یہ ہدیہ فوراً دے کر آؤ۔ تو اس طرح وہ دے کر آئے۔ اب ان لوگوں نے لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو معاملہ ایسا ہے کہ کل حاکم شہر آئے گا، پورے شہر کو ہمارے بارے میں پتہ چل جائے گا، اور سب جو ہے ہماری عقیدت میں جو ہے آگے پیچھے گھومیں گے، کوئی ہاتھ چومے گا، کوئی ہماری عقیدت کرے گا، تو ہماری پڑھائی تو رہ گئی۔ تو اسی وقت انہوں نے طے کیا کہ بس ابھی فوراً یہاں سے نکل چلو، یہ شہر ہی چھوڑ دو، کہیں اور جا کے علم دین حاصل کریں گے، ہمیں اپنی نمود و نمائش نہیں چاہیے۔ وہ فوراً وہاں سے نکل گئے۔ حاکم وقت جب اگلے دن آیا تو اسے پتہ چلا کوئی نہیں ہے، تو اس نے اس مقام کو پورا ایک بہت بڑا دارالعلوم بنا دیا، اور رہائشی طلباء وہاں پر رکھے، کھانا پینا رہائش کپڑے سب کچھ اپنے ذمہ لیا کہ میں ایک بہت بڑا مدرسہ بناؤں گا اور سارا انتظام میرے ذمہ ہوگا۔ اور یہ اس بات کے پر میں شرمندہ ہوں کہ مجھے پتہ کیسے نہیں چلا کہ اتنے نیک لوگ میرے پاس تھے اور وہ جو ہے اس طرح راتوں رات چلے گئے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ حسن بن سفیان بتاتے ہیں کہ اتنی ہم نے علم دین سیکھنے میں مشقتیں برداشت کی، آپ لوگ اتنی دور سے آتے ہو تو آپ پریشان ہوتے ہو کہ ہم اتنا کچھ چھوڑ کر آ گئے۔ تو آج کا دور جو ہے وہ بڑا آسان دور ہے علم دین حاصل کرنے کے لحاظ سے، تو جتنا وقت ملے اس کو جو ہے حاصل کر لینا چاہیے، اور اس وقت میں علم دین حاصل کر لینا چاہیے۔ ہمارا ٹاپک جو ہے زکوٰۃ کا ہے، انشاءاللہ اس سے متعلق ہم ضروری مسائل سیکھیں گے۔ اگر آپ اس کو یاد کر لیں تو انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو کام دیں گی یہ چیزیں۔ زکوٰۃ جو ہے اسلام کے ارکان میں سے ایک خاص رکن ہے، جو ارکان اسلام ہیں اس میں ایک اہم ترین رکن زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کا فرض ہونا یہ قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے۔ اگر کوئی اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم فرقان حمید میں فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے تحت کہ اس آیت میں نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان ہے کہ نماز بھی فرض ہے اور زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو۔ تو یہ زکوٰۃ دے کر ہم پاک ہو جاتے ہیں، ہمارا مال بھی پاک ہوتا ہے، ہم بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو صدقہ وارد ہوا ہے اس کے معنی ہیں کہ مفسرین کے کئی اقوال ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے صدقہ فطر اور زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ دینا ہر عاقل و بالغ آزاد مسلمان پر فرض ہے جبکہ وہ صاحب نصاب ہو گیا، اور اس کی چند شرائط ہیں۔ اب اس کی شرائط کیا ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، جن کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے؟ ان کی شرائط یہ ہے کہ نصاب کا مالک ہو، یعنی نصاب جیسے
آج کے دور میں چاندی کا جو ریٹ چل رہا ہے وہ کافی بڑھ گیا، تو تقریباً 52.5 تولہ چاندی وہ 72-73 ہزار کی بنتی ہے۔ تو اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مقدار چاندی موجود ہے یا 7.5 تولہ سونا موجود ہے، سونے کے لحاظ سے اگر ہم رقم کریں گے تو وہ بہت زیادہ بنتی ہے، چاندی کے اعتبار سے نصاب بنایا جاتا ہے، یا اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں یا اتنی ہی رقم کا مال تجارت موجود ہے، تجارت کا جو سامان ہوتا ہے، گودام میں جو سامان پڑا ہوتا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ تو ان چاروں چیزوں میں سے اگر کوئی چیز ہے اس پر سال گزر گیا تو اب وہ صاحب نصاب ہو گیا، اور یہ نصاب ایسا ہو جو نامی بھی ہو، یعنی وہ مالیت والا نصاب ہو، اور پھر وہ نصاب اس کے قبضے میں بھی ہو، ایسا نہیں ہو کہ مال تو ہے اس کے پاس لیکن قبضہ نہیں ہے اس کا۔ مثال کے طور پر اس کے پاس جو ہے 1 لاکھ روپے ہیں لیکن وہ اس نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے، اب وہ قرضہ ایسا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں ملے گا بھی یا نہیں ملے گا، ایسا بھی قرضہ ہوتا ہے کہ ہم دے دیتے ہیں لیکن سامنے والا پھر واپس نہیں کرتا۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ ہے کہ اس کے قبضے میں مال بھی ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر معمور کیا کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ یہ گواہی نہ دیں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ٹھیک طرح سے نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں، بس اگر ایسا کر لیں تو مجھ سے ان کے مال اور جانیں محفوظ رہیں گے سوائے اس سزا کے جو اسلام نے کسی حد کے سلسلے میں مقرر کی ہے۔ یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو وہ اس پر حد ہے، لیکن ان چیزوں پہ وہ کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اب اس نے اپنی جان بھی محفوظ کر لی اور اپنا مال بھی محفوظ کر دیا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، حضرت سیدنا معاذ بن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا اور فرمایا کہ ان کو بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، مالداروں سے لے کر فقراء میں تقسیم کر دی جائے۔ یہ زکوٰۃ ایسی ہے کہ وہیں سے آپ جمع کریں اور وہیں کے غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ تو یہ زکوٰۃ کا نصاب اگر معاشرے میں صحیح طریقے سے رائج ہو جائے، جیسے ہمارے یہاں گورنمنٹ جو ہے ٹیکس کا نفاذ کرتی ہے اور ٹیکس لیتی ہے، جو نہیں دیتا اس پر جو ہے جرائم بھی ہوتے ہیں، اس پر جو ہے قانون بھی حرکت میں آتا ہے۔ تو ٹیکس کی بجائے اگر زکوٰۃ کے نفاذ کو قانونی شکل دی جائے اور گورنمنٹ جو ہے اپنے طور پر زکوٰۃ جمع کرے اور غریبوں میں تقسیم کرے، تو یہ انتہائی بہترین نظام ہے۔ ٹیکس کی جو مقدار ہے وہ بہت زیادہ ہے، ٹیکس سے اسی لیے لوگ بھاگتے ہیں۔ اب یہاں زکوٰۃ میں صرف 2.5%، 1000 روپے پہ اس کو 25 روپے، 1 لاکھ پہ اس کو 2500 روپے زکوٰۃ دینی ہے۔ تو یہ ایک بہت کم اماؤنٹ ہے۔ کسی کے پاس جو ہے 1 کروڑ روپے ہیں تو صرف اس کو 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ دینی ہے، اور یہ زکوٰۃ۔ اب ٹیکس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹیکس جو ہے بہت زیادہ بن جاتا ہے، اسی لیے ٹیکس چوری کرتے ہیں لوگ اور ٹیکس سے بچتے ہیں۔ تو قانونی طور پر جو ہے وہ بھی جرم ہے، لیکن زکوٰۃ جو ہے یہ اگر معاشرے میں نافذ ہو جائے تو اس سے معاشرہ بہت حد تک جو ہے سنبھل جائے گا کہ غریب جو ہے وہ غریب نہیں رہے گا اور امیر جو ہے وہ غریبوں کا خیال کریں گے۔ زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے، یعنی کس مال پر زکوٰۃ دی جاتی ہے؟ مال، ایک تو مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور ایک افراد کی زکوٰۃ ہوتی ہے، انسان کی اپنی زکوٰۃ بھی ہوتی ہے۔ مال کی زکوٰۃ تو یہ ہے کہ جو ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور انسان کی جو زکوٰۃ ہے وہ صدقہ فطر ہے، جو ہم عید کے دن نکالتے ہیں یا عید سے پہلے نکال دیتے ہیں، صدقہ فطر۔ اسی طرح مال کی جو زکوٰۃ ہے اس کی بھی قسمیں ہیں کہ سونے چاندی کی زکوٰۃ الگ ہے، مال تجارت کی زکوٰۃ الگ ہے، مویشیوں کی اور زراعت کی، پھلوں کی زکوٰۃ الگ ہے، ان سب کی جو ہے الگ الگ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ 2 ہجری میں روزوں سے قبل فرض ہوئی، پہلے روزے فرض نہیں ہوئے، پہلے زکوٰۃ فرض ہوئی پھر اس کے بعد روزے فرض ہوئے 2 ہجری میں۔
اور زکوٰۃ کا فرض ہونا قرآن حکیم فرقان حمید سے ثابت ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ احادیث کریمہ میں زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل وارد ہوئے ہیں، بہت فضیلتیں، اور ان میں سے چند فضیلتیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، یہ اسلام کا پورا ہونا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، زکوٰۃ مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ مضبوط بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جس سے معاشرے میں اجتماعیت کو فروغ ملتا ہے اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر مال کو پاک کرو کہ یہ مالوں کو پاک کر دیتی ہے۔ زکوٰۃ دینے سے انسان جو ہے لالچی اور بخیل نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے سے دل میں سخاوت پیدا ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ کا ایک فائدہ بہت بڑا یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دینا حفاظت مال کا سبب بھی ہے، مال بھی محفوظ رہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دیں گے تو مال کم ہو جائے گا، نہیں، مال محفوظ ہو جائے گا، چوری ڈکیتی نہیں ہوگی، جلے گا نہیں، آگ نہیں لگے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ فرمایا کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ دے کر مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو، اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کرو، اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کرو۔ یہ صدقہ و خیرات جو ہے یہ بڑا مجرب عمل ہے۔ ہم ڈاکٹروں پہ اور اسپتالوں میں ادویات پر اپنا پیسہ بہت زیادہ لگاتے ہیں، لیکن آپ اس کو آزما کے دیکھیں، بچہ اگر بیمار ہو آپ جو ہے صدقہ نکال دیں اس کا، دیکھیں اس کی طبیعت کیسے صحیح ہوتی ہے، فوراً ہی صحیح ہو جائے گا، صدقہ نکالیں گے۔ یہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کرو، خیرات دو تو انشاءاللہ بیمار جو ہے صحیح ہو جائیں گے۔ اور اپنے مالوں کو محفوظ قلعوں میں محفوظ کر لو زکوٰۃ دے کر، زکوٰۃ دے دیا تو اپنے مال جو ہے محفوظ قلعوں میں بند ہو گئے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ جو کسی بندے کی حاجت روائی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا میں اس کی حاجت روائی کرے گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کو دنیاوی تکلیف سے رہائی دے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن مصیبت سے رہائی دے گا۔ یہ چند فضائل۔ اب زکوٰۃ نہ دینے کے کچھ نقصانات بھی ہیں اور اس کی وعیدیں بھی ہیں۔ ایک زکوٰۃ دینے کے فضائل جہاں ہم نے سنے، وہیں زکوٰۃ نہ دینے کے بارے میں بھی فرمایا۔ مال کی بربادی کا سبب، جیسا کہ نور کے پیکر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خشکی و تری میں جو مال ضائع ہوا وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوا۔ خشکی اور تری میں جو مال برباد ہوا، لٹ گیا، ڈوب گیا، جل گیا، وہ مال کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملا اس کو تباہ کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بچ گیا، ہم نے لاکھ روپے پہ 2500 روپے اپنے بچا لیے، اس کو ہم نے لاکھ میں ملا دیے تو وہ 1 لاکھ کو برباد کر دے گا۔ صرف 2500 کی وجہ سے ہم نے اپنے 1 لاکھ روپے پر، کسی نے 1 کروڑ روپے ہیں تو وہ 2.5 لاکھ روپے کی وجہ سے پورے 1 کروڑ کو ضائع کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں یہ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شعب الایمان کی حدیث ہے کہ زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملے گا اس کو برباد کر دے گا۔ ایک اور مقام پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو کچھ قبائل مرتد ہو گئے اور زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ مال کی محبت جو ہے یہ بہت انسان کے دل میں گھر کی ہوتی ہے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جو ہے عالم جہاد بلند کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ اس سے قتال کریں گے، اس سے لڑیں گے جو کلمہ پڑھتا ہے، آپ ایک مسلمان سے لڑیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر میں اس شخص سے لڑوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں اگر زکوٰۃ کے طور پہ ایک بکری کا بچہ بھی دیتا تھا اور اب نہیں دے گا تو میں اس سے لڑوں گا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کشادہ کر دیا اور میری سمجھ میں آ گیا کہ اگر زکوٰۃ کے منکرین سے آج نہ لڑا گیا، ان کو چھوڑ دیا گیا، تو کل کوئی نماز کا منکر کھڑا ہو جائے گا،
کوئی حج کا انکار کرے گا، کوئی روزوں کا انکار کرے گا، تو اس طرح اسلام کا تو نقشہ بگڑ جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام پر بہت بڑا احسان کہ انہوں نے زکوٰۃ کے منکرین سے آپ نے قتال کیا، یہاں تک کہ وہ لوگ زکوٰۃ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ تو یہ زکوٰۃ سے متعلق وہ چیزیں ہیں کہ اگر زکوٰۃ دیں گے تو فائدہ ہے، نہیں دیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ نقصان ہے، دنیا میں مال تلف ہو جائے گا، آخرت میں اس کا عذاب سہنا پڑے گا۔ زکوٰۃ دی جاتی ہے حاجت اصلیہ، کچھ ہمارا سامان ہوتا ہے جو ایک تو ہے حاجت اصلیہ اور ایک حاجت اصلیہ سے زائد مال۔ حاجت اصلیہ کیا چیز ہے؟ مثال کے طور پہ گھر کا سامان ہے، فریج ہے ہمارا، یہ ہمارا حاجت اصلیہ میں ہے، ضرورت کی چیز ہے۔ اب اسی طرح کا ایک اور فریج پیک رکھا ہوا ہے، وہ بالکل پیک ہے، استعمال میں نہیں آ رہا، تو وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے۔ اب اس کی رقم کو جمع کریں گے کہ کتنی رقم ہے، اس پہ زکوٰۃ نکلے گی۔ اسی طرح گھر میں کئی چیزیں اس طرح کی ہمیں ہوتی ہیں جو زائد ہوتی ہیں، تو ان زائد چیزوں کو ہمیں الگ کرنا ہے، اس پر جو ہے اگر سال گزر گیا ہے تو اس پہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ حاجت اصلیہ سے زائد چیزیں۔ اب بہت ساری چیزیں، کسی گھر میں جو ہے کچھ برتن اضافی رکھے ہوئے فالتو جو استعمال میں نہیں آتے، اس کی بھی ایک قیمت ہے۔ کچھ جو ہے چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک استعمال میں آ رہی ہے، ایک ایسی رکھی ہوئی ہے۔ استعمال میں چاہے جتنی چیزیں آئیں، گھر میں اگر 4 گاڑیاں ہیں، 4 کاریں ہیں، اور 4 کاریں جو ہے وہ 4 چلانے والے بھی ہیں، ایک بیٹے کی ہے، ایک باپ کی ہے، ایک والدہ کی ہے، ایک سب کی ہے، اور سب استعمال کر رہے ہیں، تو چاروں کی چاروں جو ہے وہ حاجت اصلیہ میں۔ رہنے کے مکان ہیں وہ اگر 2 ہیں، ایک سردی میں رہ رہا ہے، گرمی میں، پہلے کے لوگ جو ہے اسی طرح مکان بنایا کرتے تھے، سردیوں کے مکان الگ ہوتے تھے، گرمیوں کے الگ۔ تو اگر 2 مکان ہیں اور دونوں رہنے کے ہیں تو دونوں جو ہے وہ حاجت اصلیہ میں۔ اب کسی کے پاس اگر اضافی مکان ہے اور وہ مکان جو ہے اس نے اگر رہنے کی نیت سے لیا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس کاروبار کی نیت سے لے رہا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ جتنی مالیت کا وہ مکان ہے اس کے اوپر جو ہے اگر سال گزر جائے تو پھر اس پہ اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی طرح ایک شخص کا مکان کرائے پر ہے، تو اس نے لیا تھا اپنے رہائش کے لیے، لیکن پھر اس نے جو ہے دوسرا مکان بھی لے لیا، اب دونوں رہائش کی ہی نیت سے لیے تھے، تو جو مکان کرائے پہ دیا ہوا تو اس مکان کی ٹوٹل مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ ہے اس کے کرائے کے آنے پر، جتنا کرایہ آ رہا ہے، اور کرایہ بھی اس صورت میں زکوٰۃ میں شامل ہوگا جب اس کے پاس وہ کرایہ بچ جاتا ہے۔ اب کرایہ آتا ہے، جتنی آمدنی ہوتی ہے سب گھر میں آتا ہے، خرچ ہو جاتا ہے، بچتا نہیں ہے، اتنا مال نہیں بچ رہا اس میں سے کہ سال گزر جائے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس کرائے پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر بچتا ہے، جمع ہوتا ہے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہے۔ تو سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ قمری مہینے کے اعتبار سے، مثال کے طور پہ آج شعبان کی 15 تاریخ تھی، 16ویں شب لگ گئی، 15 تاریخ شعبان کی 15 تاریخ کو آپ کے پاس 1 لاکھ روپے آ گئے۔ اب وہ 1 لاکھ روپے جو ہے پورے سال کبھی وہ 2 لاکھ ہو جاتے ہیں، کبھی 4 لاکھ ہو جاتے ہیں، کبھی 10 ہو جاتے ہیں، پھر وہ کبھی 1 ہو جاتے ہیں، کبھی 50 بھی ہو جاتے ہیں۔ تو سال کا اکثر حصہ دیکھیں گے کہ یوں سمجھیں کہ 7-8 مہینے کیسے گزرے۔ اگر اکثر حصہ ایسا گزرا ہے کہ وہ لاکھ ہی رہتے ہیں، یعنی 72,000 سمجھ لیں کہ 72,000 پہ زکوٰۃ ہے، 72,000 سے اوپر جتنا بھی مال آپ کے پاس ہے اس پہ دیکھیں گے، اگر اس پہ اپ ڈاؤن ہوتا ہے یعنی بڑھتا رہتا ہے، تو سال کا اکثر حصہ کتنا ہے؟ لاکھ سے اوپر جا رہا ہے، 72 سے اوپر جا رہا ہے۔ کبھی اگر نیچے ہوتا ہے تو وہ کتنی مہینے، 2 مہینے 3 مہینے، اور اکثر حصہ ایسا ہے کہ شروع میں بھی اس کے پاس اتنے پیسے آئے، یعنی 15 شعبان کو 72,000 سے زیادہ روپے آئے، اور اگلے 15 شعبان کو بھی اس کے پاس اس میں اضافہ ہو گیا ہے، اور سال کا اکثر حصہ اس کے پاس اتنے پیسے رہے، تو پھر اب وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس پہ زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب ایک مرتبہ جب صاحب نصاب ہو جائے تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس جو ہے 1 لاکھ روپے اس مہینے میں آئے، 2 لاکھ اس مہینے میں آئے، 4 لاکھ، ہر ایک کا الگ الگ حساب لگائیں گے، نہیں۔ اب جتنا مال بھی اس میں جمع ہوتا رہے، ایک بار صاحب نصاب ہو گیا، جتنا مال بھی آتا رہے، 15 شعبان سے 1 دن پہلے بھی اگر جو مال آیا تھا وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا، اور شامل ہو کر ٹوٹل مال کو جمع کر کے پھر اس پر جو ہے 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے۔
مثال کے طور پر جو ہے آپ کے پاس مال تجارت 2 لاکھ کا پڑا ہوا ہے، گھر میں جو ہے اضافی اشیاء پڑی ہوئی ہیں 50,000 کی، زیورات پڑے ہوئے آپ کے پاس 3 لاکھ کے، اسی طرح جو ہے آپ نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے وہ بھی آپ کی جو ہے 3 لاکھ کی ہو گئی ہے، اگرچہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی، کمیٹی بھی جو ہے وہ آپ کی ملک ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، اگر سال پورا ہو رہا ہے زکوٰۃ ہے۔ بینک میں جتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، آپ کے پاس پرائز بانڈ ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے جب ہم جمع کرتے ہیں تو وہ آپ کا اماؤنٹ جو ہے وہ 20-25 لاکھ بن جاتا ہے۔ آپ بولیں گے نہیں 10 لاکھ تو ابھی 1 مہینے پہلے آئے تھے، اس پہ زکوٰۃ تو نہیں ہوگی، لیکن جب آپ صاحب نصاب ہو گئے تو سب پہ زکوٰۃ نکلے گی۔ 15 شعبان کو بیٹھ کر آپ حساب لگائیں گے اور ٹوٹل جتنا بھی مال آپ کے پاس ہے، چاہے وہ 2 دن پہلے آیا ہو یا 1 دن پہلے، جب سال پورا ہو رہا ہے تو جتنا مال آپ کے پاس ہے سب کو کیلکولیٹ کریں گے اور 2.5% اس پہ زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو یہ ایک موٹا میں نے آپ کو حساب بتا دیا۔ مزید انشاءاللہ کل جو ہے آگے زکوٰۃ کے اور مسائل ہم سیکھیں گے۔ تو آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی سوال آتا ہے تو وہ سوال آپ پرچی بیچ کے بھی کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ بعد میں بھی مل سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے آپ کے ذہن سے جو سوالات ہیں وہ بھی نکلتے رہیں اور آپ زکوٰۃ کے مسائل جو ہے اچھی طرح سمجھ لیں، سیکھ لیں۔ بہت ساری باتیں ابھی میں نے آپ کو بتائیں، تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہیں تو وہ آپ بعد میں پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وقت ہمارا یہی رہے گا، بس دورانیہ 25 منٹ، اس سے زیادہ نہیں۔ سوالات آپ کے ہوں گے تو وہ میں بعد میں بھی آپ سے جو جانا چاہے گا وہ چلا جائے گا، بعد میں بھی آپ سے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام